تقوی کی دولت ہے جو انسان کو اس دنیا میں رب کا قرب عطا کرتی ہے. یہ تقوی کی دولت ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں خدا کی معرفت عطا کرتی ہے. تقوی کی دولت ہے کیا؟ کہ بندہ اپنا ہر قدم جو اٹھائے اس دنیا کی زندگی میں وہ اس قدر ماپ تول کر اٹھائے کہ میں وہ قدم اٹھاؤں گا جس میں رب کی فرما برداری ہوگی، اور میں وہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جس میں میرے رب کی نافرمانی ہوگی. فرمایا جسے یہ مل جائے اسے تقوی کی دولت مل جائے. ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے آج اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ یہ جو تقوی ہے یہ مسلمان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے. یہ تقوی اور پرہیزگاری ایک بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ایک خزانہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد یعنی نر اور مادہ، مرد اور عورت سے، من ذکر و انثی، نر اور مادہ سے، والدین سے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے.
وقبائل خاندان بنائے، شعوبا وقبائل قبیلے اور خاندان بنائے، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی برادری، یہ اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ جو بنایا ہے یہ انسان کی پہچان کے لیے ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس میں کون سی چیز ہے جس سے بندہ مومن کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ امتیازی شان عطا کر دی ہے؟ آج ہمارا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی برادری ہو تو ہم اس کو لے کر دوسروں کے سامنے اتراتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں قبیلے خاندان کے ساتھ ہے، میری برادری سب سے اونچی ہے، میرا اس برادری کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری برادریاں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ تاریخی طور پر ہم اپنی برادری کو لے کر دوسروں پر اس کی فضیلت جتاتے ہیں، لیکن دوستان محترم، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے قبیلے، خاندان، برادریاں یہ تو پہچان کے لیے ہیں۔ اور کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے سب سے زیادہ بلندی کا باعث، تمہارے لیے سب سے زیادہ عزت کا باعث بنتی ہے؟ فرمایا وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تمہارا تعلق جس خاندان سے بھی مرضی کیوں نہ ہو، تمہارا معاشرے کے اندر جیسا مرضی سٹیٹس کیوں نہ ہو، تمہارا رنگ جس طرح کا مرضی کیوں نہ ہو، تمہارے حالات غریب ہو، امیر ہو، جس طرح کے بھی ہیں، تمہارا زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو، فرمایا تم جو کچھ بھی ہو یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میری بارگاہ میں اگر عزت چاہتے ہو، میری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، میری بارگاہ سے عظمت چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک چیز اختیار کرو، وہ تقوی اور طہارت ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایک معیار عطا کر دیا ہے، ایک کسوٹی عطا کر دی ہے کہ بندہ اگر جاننا چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کیسے ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے قرب کیسے ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے معرفت کیسے ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے بلند مقام کیسے ملتا ہے، تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بندگان خدا ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پیمانہ کیسا عطا کیا۔ فرمایا ان سارے انسانوں میں سے اگر تم عزت والے بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری لے کے آؤ۔ تو ایسا ایک پیمانہ دیا ہے
بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ سے عزت ملے، تو فرمایا وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ بندے کو خدا کا قرب کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار بن جائے۔ پھر دوستان محترم، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی قرآن مجید کو کھول کے نہیں نہ دیکھا، ہمارا تو قرآن پاک کے ساتھ وہ شغف وہ شوق نہیں رہا تلاوت کا۔ اگر پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم بدلنے کے لیے کبھی قرآن نہیں پڑھتے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا، الحمد سے لے کر بالناس تک بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے تقوی کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر جا بجا مقامات پر تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میری بارگاہ میں عزت والا بننا چاہتے ہو تو پھر زندگی کو تقوی کے ساتھ مزین کر لو، اپنی زندگی میں پرہیزگاری کا جو حسن ہے وہ پیدا کر لو۔ جب یہ چیز پیدا کرو گے تو سارے انسانوں کے اندر تم اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بن جاؤ گے۔ کون سی دولت ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں نمایاں مقام عطا کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں امتیازی شان عطا کرتی ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو قرآن دیکھے، ایک تھال ہو، تھال، اس تھال کے اندر ہم میوے رکھتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن ہے نا، اس کو بھی تقوی والی آیتوں کے ساتھ سجا دیا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کا مطالعہ تو کریں۔ قرآن کس قدر ہمیں تقوی کی طرف بلا رہا ہے، اور پھر تقوی کیسی دولت ہے جو بندہ پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ خدا کے قرب کا پیمانہ تقوی ہے۔ اور پھر کوئی بھی چیز ہے نا، اس کی حد ہے، اس کی حد کو قائم کیا، بیان کیا۔ لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے لمٹ نہیں کیا، اس کی حد بیان نہیں کی، بلکہ قرآن میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، جتنی تمہاری اوقات اور حیثیت ہے، اس کے مطابق فرمایا جو تقوی ہے اس کو اختیار کرو۔ اس کی حد بیان نہیں کی، یعنی بندہ جتنا نیک ہو جائے گا، بندہ جتنے نیک اعمال کرنے والا بن جائے گا، اتنی اسے اللہ کی بارگاہ سے جو تقوی کی دولت ہے وہ ملتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ تقوی کی حد اللہ نے بیان نہیں فرمائی، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کر لو۔ اور جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اسے اتنا ہی رب کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر تقوی کتنی بڑی دولت ہے، تقوی کی کتنی عظمت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے اس کو کرے، ہر وہ چیز جس کو رب نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیا ہے اس کو بجا لائے، اور وہ چیز جس سے رب نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے بچ جائے۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کا حکم مان لے جس کا اس نے حکم دیا ہے،
اور جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے، وہ حکم مانتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، جن سے اس نے منع کیا ہے ان سے وہ بچتا ہے۔ تو جو انسان اس کی چیزوں پر جن کو اس نے فرض کیا عمل کرتا ہے، جس سے منع کیا بچتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت تقویٰ کی دولت عطا کرتا ہے، یعنی وہ بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اور اس تقویٰ کی انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ نیک اعمال کے راستے کو اپناتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، چونکہ اسے تقویٰ کی دولت مل گئی ہے، اور اس تقویٰ کی دولت اس بندہ مومن کو اس دنیا کی زندگی میں کس قدر برکات اور سکون عطا کرتی ہے۔ جو تقویٰ کی دولت ہے، جو پرہیزگاری کی دولت ہے۔ آج انسان ایک گھر کے 2-2 3-3 افراد روزگار کماتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں گھر کا نظام بڑا مشکل سے چلتا ہے۔ کسی کے بیٹے کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو وہ کہتا ہے 1.5 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، پھر بھی دولت تو ملتی ہے، اس کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو دلی طور پر سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر جب بندہ قناعت کو اختیار کرتا ہے تو اس قناعت کی وجہ سے انسان کی طبیعت سے، انسان کے دل سے، انسان کے مزاج سے یہ جو سختی ہے، تنگ دلی ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ اور یہ کون سی دولت ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی، جو اس کو سکون عطا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے برکات ملتی ہے۔ اور پھر اس تقویٰ کی دولت کو کس قدر خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فرمایا جو یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے نا، جو اس تقویٰ کو، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، فرمایا ان کو اللہ رب العزت یہ جو زمین ہے، اس زمین سے بھی نعمتیں عطا کرتا ہے اور ساتھ برکت عطا کرتا ہے، اور آسمان سے بھی ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ نعمتیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، وہ نعمتیں انسان کو اس زمین سے ملتی ہیں۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی ہم ان کو کھلائیں گے، ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گے، کون سی؟ جو آسمانی ہیں، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، وہ نعمتیں جو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے نکلتی ہیں، فرمایا وہ کھلائیں گے۔ اور ان میں ہوگا کیا؟ برکات من السماء والارض، ان کے اندر برکت ہوگی۔ وہ آسمانی نعمتیں ہوں گی تو برکت ہوگی، وہ زمینی نعمتیں ہوں گی تو ان میں بھی برکت ہوگی۔ اب دوستان محترم، یہ جو جسم ہے یہ اسی مٹی سے بنا ہے نا، اس زمین سے پیدا ہوا ہے نا یہ جسم۔ اس جسم کے لیے اللہ پاک نے جو نعمتیں ہیں وہ بھی زمین سے ہی پیدا کی ہیں۔ اس جسم کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری نعمتیں اس مٹی سے، زمین سے پیدا کی ہیں۔
ہم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، یہ کہاں سے بنا؟ اسی زمین سے بنا۔ ہم جو فصل کھاتے ہیں، جو اناج کھاتے ہیں، یہ سارا کہاں سے ملتا ہے؟ اسی زمین سے۔ تو فرمایا ہم اس زمین سے، ان کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس سے نعمتیں عطا کرتے ہیں، لیکن ان میں برکت اتارتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر یہ جسم دو چیزوں کا مجموعہ، ایک یہ جو مادی جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر روح ہے ایک۔ تو فرمایا اس روح کی جو غذا ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ جو آسمانی نعمتیں ہیں، وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، فرمایا جو تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ہم ان متقی لوگوں کو یہ جو زمینی نعمتیں ہیں یہ بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ان میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور انہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہم جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ بھی عطا کریں گے۔ لیکن وہ کون سی دولت ہے جو یہ نعمتیں ہمیں جس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ وہ تقوی کی دولت ہے، وہ پرہیزگاری کی دولت ہے۔ قرآن مجید کو تقوی والی آیتوں سے اللہ رب العزت نے کس طرح سجا دیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، فرمایا بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، فرمایا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، ان کی ہم عمر ان کے لیے عورتیں ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، فرمایا وہ جنت ہے، اس میں کوئی لغو چیز نہیں ہوگی، اس میں کوئی فضول چیز نہیں ہوگی، لیکن ہے کن کے لیے؟ ان للمتقین، بے شک وہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اسی مضمون کو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بیان کیا۔ ایک مقام پر فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں وہ ٹھنڈی چھاؤں میں اور جنت میں ہوں گے۔ ایک مقام پر فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک جو متقین ہیں وہ جنت میں نہروں میں ہوں گے۔ یعنی ایک چیز ہے جس کی بدولت انسان کو دنیا کی زندگی میں نعمتیں ملتی ہیں اور ان میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں ملیں گی صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی برکات اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تقوی ایسی دولت ہے جو آخرت کی ہر منزل پر یہ جو تقوی ہے یہ انسان کے کام آئے گا۔ دیکھیں نا قیامت کے دن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جو بھائی ہیں وہ ایک دوسرے بھائی کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرنے والوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے، فرمایا وہ آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور پھر یہ جو تقوی ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ آخرت میں ہمارے کس طرح کام آنے والی ہے، اور اس کی وجہ سے بندے کو نور کیسا ملتا ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔
اب فرقان کا پتہ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا فرقان کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ فرقان جو رب نے فرمایا میں عطا کروں گا، جو تقوی اختیار کرے، فرمایا فرقان یہ ہے کہ بندہ حق اور باطل، بندہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ پاک اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے، یعنی انسان کو وہ فہم عطا کرتا ہے، وہ دانائی، وہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ تقوی کی دولت ہے، جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو تقوی ہے یہ آخرت میں ہمارے کس قدر کام آنے والا ہے۔ پل صراط کے اوپر یہ تقوی انسان کے کس طرح کام آئے گا۔ فرمایا یہ جو پل صراط ہے اس پر سے ہر ایک گزرے گا، اس پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، لیکن گزرے گا کون؟ فرمایا تم دیکھو گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ اس پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جو دوسرے کفار اور گناہگار ہیں فرمایا وہ اوندے منہ دوزخ کے اندر جا گریں گے۔ تو یہ تقوی ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو آخرت کی ہر منزل پر سرخرو اور کامیاب کر دے گی، اور یہ تقوی کی دولت ہے جو انسان کو اس دنیا میں رب کا قرب عطا کرتی ہے۔ یہ تقوی کی دولت ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں خدا کی معرفت عطا کرتی ہے۔ اور پھر یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کی دولت ہے کیا؟ کہ بندہ اپنا ہر قدم جو اٹھائے اس دنیا کی زندگی میں وہ اس قدر ماپ تول کر اٹھائے کہ میں وہ قدم اٹھاؤں گا جس میں رب کی فرما برداری ہوگی، اور میں وہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جس میں میرے رب کی نافرمانی ہوگی۔ فرمایا جسے یہ مل جائے اسے تقوی کی دولت مل جاتی ہے۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا یہ جو تقوی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو تقوی ہے کیا؟ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو فرمایا وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، ہر چیز کو سمیٹ کر اس خاردار راستے سے گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھے، تاکہ کوئی خار اسے تکلیف نہ دے۔ آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح یہ جو دنیا ہے نا اس کے اندر طرح طرح کے گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، جو ان کانٹوں سے بچ جائے اور گزر جائے فرمایا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا کر دی۔ یعنی اس دنیا سے وہ گزرتا ہے، اس دنیا کی زندگی کو وہ گزارتا ہے، لیکن جو خاردار کانٹے ہیں نا خدا کی نافرمانی کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں، فرمایا ان سے وہ اپنے دامن کو بچا کے گزرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے گزرتا ہے۔ جو اس انداز میں اس دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے فرمایا اللہ رب العزت اسے تقوی کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا اور جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کر لینا، جو اس راستے کو اپنا لیتا ہے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم آخری بات، تقوی کی کوئی حد نہیں ہے، تقوی کی کوئی حد نہیں ہے۔
بندہ جتنا نیک ہوگا اسے اتنی تقوی کی دولت ملے گی. بندہ جتنے نیک اعمال کرے گا اللہ پاک اسے پرہیزگاری کی اتنی دولت عطا فرمائے گا. اور ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے اس کی زندگی میں جتنا تقوی ہے، اس کی زندگی میں جتنی پرہیزگاری کی دولت ہے، وہ بندہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہے. اور جس کے پاس جتنی تقوی کی دولت کم ہے وہ اتنا ہی اپنے رب سے بھی دور ہے. اے بندہ خدا، اگر تو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو ایک دولت ہے جس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. ایک چیز ہے جس کے سانچے کے اندر اپنی زندگی کو ڈال لے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور جتنا اختیار کرے گا اتنا ہی رب تجھے اپنا قرب عطا کر دے گا. بندہ نماز پڑھتا ہے، نیک عمل ہے، خدا کا قرب ملتا ہے. بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیک عمل ہے، رب کا قرب ملے گا. بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، نیک عمل ہے، رب کا قرب ملے گا. بندہ نوافل ادا کرتا ہے، نیک عمل ہے، بندے کو خدا کا قرب ملے گا. تو جتنا بندہ نیک ہوگا، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو تقوی کی دولت عطا کرے گا. تو تقوی کی کوئی حد نہیں ہے. اے بندے تو جتنا نیک ہوگا اتنا تو متقی اور پرہیزگار ہوگا. اب تجھ پہ ہے تو کتنا نیک بنتا ہے. پھر تجھے اللہ رب العزت تقوی کی دولت عطا کرتا ہے، اور اس دولت کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تجھے کتنا اپنا قرب عطا کرتا. یہ بندے کے اوپر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.